لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعن أنس قال قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله فقال صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوا كله۔ معزز سامعین، محترم حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور خصوصی انعام اور احسان ہے کہ اس نے باجماعت نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہم کو دین کی نسبت سے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی سعادت، نیک بختی کی بات ہے، ورنہ اس مصروف زندگی میں اور فتنے فساد کے ماحول میں انسان دوسرے کاموں کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے وقت نکال لیتا ہے، لیکن دین کی نسبت سے اس کو وقت نکالنا بہت ہی گراں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جن کے سینے ایمانی نور سے آباد و منور ہیں، وہ دنیا کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، دنیا کا نقصان برداشت کر کے دینی فائدے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ہم نے ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نصیحت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، مذاکرہ کرتے رہو دین کے بارے میں، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہو۔ اس طرح سے دین کے تعلق سے بار بار مذاکرہ کرتے رہو گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، اور جو بار بار دہرائے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک تقریر کر دی، اب دوبارہ دوسری تقریر کریں تو فائدہ ہوگا، پہلی تقریر دوسری دہرا دی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ حق اور سچ بات، ایک ہی بات بار بار دہراتے رہو تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے۔ دعوت کے لائن سے جو محنت ہوتی ہے، جو کوشش ہوتی ہے، اس کے رفقا، اس میں شامل ہونے والے، وقت لگانے والے، قربانی دینے والے چند باتوں کو لے کر کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ سماج، معاشرہ، ماحول، گھر، سب کی تصویر کو بدل دیتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، صرف 6 نمبر کے دائرے میں جہاں جہاں دعوت کا کام ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کے رفقا کام کرتے ہیں، وہاں کی مسجدوں کی صورتحال دیکھ لیجئے، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور جہاں بہت بڑے پیمانے پر الگ الگ اینگل سے لوگ کام کرتے ہیں، وہاں کی تصویر دوسری ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک محدود دائرے میں ہم کام کرتے ہیں۔ یہ کام دعوت و تبلیغ کا کوئی معمولی کام نہیں ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کو ہم نے حدیثیں اور روایتیں تلاوت کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد براہ راست آسمان سے اترتی ہے اس کام کے کرنے والوں پر، اور مسلم امہ پر، مسلم قوم پر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت غیب سے آتی ہے۔ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کہاں سے اس کو مدد مل گئی، کہاں سے اس کو سہارا مل گیا، لیکن یہ کام کریں گے تو نصرت اور مدد آئے گی۔ اگر ہم اس کام سے دور ہو جائیں، دعوت کا کام نہ کریں، لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں، سارے اسباب، سارے وسائل ہمارے پاس ہوں گے، مادی طور پر ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ہم دعائیں بھی کریں گے، روایت ہم نے تلاوت کی تھی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں قبول کرے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، اللہ کی نصرت آسمانوں سے اترے نازل ہو،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت کے کام سے جڑیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ دعوت اور دین کے کام کرنے کے سلسلے میں سائنسی طور پر، سوشل سائنس کے طور پر آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو سوچ ہوتی ہے، تھنکنگ اور نظریہ جو ہوتا ہے، یہ چیز یہ نہیں کہ ہم نے ایک کو آج دعوت دی تو ایک آدمی سدھر گیا، دین پر کھڑا ہو گیا، تو ایک کو دعوت دی تو ایک ہی کو فائدہ ہوا۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ ملٹی پلائی ہو کر کے آگے بڑھتا، تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ ہم نے ایک کو دعوت دی تو ایک راہ راست پر آیا، پھر وہ جب سمجھ جائے گا، راہ راست پر آ جائے گا، تو اس کے پیچھے پھر 2 نہیں آئیں گے، اس کے پیچھے سیدھا 4 آئیں گے۔ 4 نے دین کو سمجھ لیا، دین پر کھڑے ہو گئے، تو 4 کو جو ملٹی پلائی انگریزی میں بولتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری ٹرمینالوجی آتی ہے، مجھے انگریزی میں یاد نہیں آ رہی ہے، مضاعف عربی میں بولتے ہیں۔ ایک ضرب ہوتا ہے، ایک مضاعف ہوتا ہے۔ 4 کا 4 into 4 equal کتنا؟ 20 16 ہوا۔ 4 کو 4 میں ضرب دے 16 ہوا، تو یہ 16 نہیں ہوگا بلکہ سیدھا جا کر کے 100 بن جائے گا۔ ایک نے دین کو سمجھا، وہ دین پہ کھڑا ہو گیا، دعوت کے کام سے لگ گیا، اس کے کھڑا ہونے کے بعد سیدھا ڈبل نہیں ہوگا، سیدھا 4 ہو جائے گا۔ 4 لوگ دین کو سمجھیں گے۔ 4 نے سمجھا، سیدھا 50 لوگ دین کو سمجھیں گے۔ سوچ اور نظریہ جو ہے ملٹی پلائی ہو کر کے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کا کام اکیلے کر رہے ہیں، تنہا کر رہے ہیں، بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے اور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو یہی کیا کم ہے کہ آپ نے کار نبوت کو انجام دیا ہے، دین کے ایک کام کو کیا ہے جس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے کہا تھا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں، باتیں سن لی ہیں، دین کو سمجھ لیا ہے، یہاں جو موجود ہیں، نہ موجود لوگوں تک ہمارے اس پیغام کو، اللہ کے دین کو پہنچا دیں۔ اس زمانے میں وہاں جو موجود ہیں ان تک پہنچا دیں، اس زمانے میں جو موجود ہیں، آئندہ جو آنے والے ہوں گے ان تک پہنچا دیں۔ تم بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں پہنچا سکتے ہو، بہت ساری باتوں کو نہیں پہنچا سکتے ہو، ہماری ایک بات جانتے ہو، ہماری ایک سنت جانتے ہو، ہماری ایک تعلیم کو تم نے سیکھا ہے، اس ایک تعلیم کو دوسروں تک جا کر کے پہنچا دو۔ بلغوا عنی، پہنچانے کے کام میں لگ جاؤ، تبلیغ کے کام میں لگ جاؤ، دعوت کے کام میں لگ جاؤ۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ تم نے کتابیں پڑھ لی ہیں، بہت بڑے تم عالم بن چکے ہو اور بہت زیادہ تمہارے پاس معلومات ہے، بہت لاجیکل باتیں کرنے کا طریقہ تم جانتے ہو۔ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایک سنت جانتے ہو، ایک طریقہ جانتے ہو، ایک عمل جانتے ہو، اس ایک سنت کو، اس ایک عمل کو، اس ایک کام کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو ہر شخص کو آنکھیں بند کر کے لگ جانا چاہیے۔ دوسری قومیں، دوسرے لوگ لگے تو انہوں نے بالکل بے حقیقت کو، بالکل جھوٹی بات کو، سفید کو کالا، کالا کو سفید، رات کو دن، دن کو رات بنا کر کے لوگوں کو سمجھا دیا اور لوگوں کی سمجھ میں باتیں آ گئی ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، پوری دنیا میں کوہرام برپا ہے، طوفان برپا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھالی بجاؤ، سب تھالی بجانے لگے۔ انہوں نے کہہ دیا ٹارچ جلاؤ، ٹارچ جلانے لگے۔ بالکل بے حقیقت اور بے سچائی سے کو سے دور باتیں لوگوں نے سمجھائی، پہنچائی دماغوں میں، تو ان کے بات سمجھ میں آنے لگی اور ان کے گیت گائے جانے لگے۔ دین سچ ہے، حق ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، منطقی اور لاجیکل مذہب ہے۔ اگر ہم اس کو پہچانا شروع کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ دین کو نہ سمجھیں اور دین کو نہ مانیں۔ پھر وہ فارمولہ ذہن میں رکھیے کہ نظریات ملٹی پلائی ہو کر کے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ شرط یہ کہ پہنچانے والے ہوں، شرط ہے پہنچانے کے لیے کوئی کھڑا ہو۔ ایک آدمی اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو جائے تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک روایت تلاوت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به کلی۔ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم تو عمل کر نہیں پاتے ہیں، بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، تو ہم کیا دوسرے کو دین کی دعوت دیں۔
اصول اور ضابطہ یہ ہے، قرآن کی بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، سب باتوں کو چھوڑ کر کے میں یہ کہتا ہوں، اصول اور ضابطہ ہے جس عمل میں آپ سے کوتاہی ہوتی ہے، دین کے جس میدان میں آپ کمزور ہیں، آپ اس عمل اور اس کام کے لیے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ اس میں مضبوط ہو جائیں گے، آپ کو اس عمل کی توفیق مل جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں، اور جتنے ان کے پاس روحانی علاج کے لیے لوگ خط لکھتے تھے ان کو جواب دیتے تھے۔ مثلا کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھ پاتا، یا بینک سے پیسہ لا رہا تو بینک کے پیسے میں کچھ نہ کچھ سود بن جاتے ہیں، وہ احتیاط نہیں کر پاتا ہے، نمازوں کو وقت پہ کام دھام کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ نماز کو وقت پہ جماعت کے ساتھ ہم پڑھنے لگیں۔ اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ لکھتے تھے کہ تم لوگوں کو وقت پہ جماعت میں شریک ہو کر کے وقت پہ نماز پڑھنے کی تبلیغ کرنا شروع کر دو، جس عمل میں کمزوری ہو اس عمل کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دو تو تم اس عمل پہ کھڑے ہو جاؤ گے، تم کو ہمت، حوصلہ اور توفیق اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، تم اس پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ صحابہ رسول کو، اصحاب کرام کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ ہم سارے عمل نہیں کر پاتے۔ مثلا ابھی رمضان آنے والا ہے، امام صاحب تقریر کریں گے، اعتکاف کے فضائل بیان کریں گے، امام صاحب نہیں بیٹھ پائیں گے، ان کو بچوں کو پڑھانا ہے، دوسری مصروفیات ہیں، تو مطلب جتنی باتیں لوگوں کو کہیں سب عمل کر کے دکھائیں تبھی آگے کہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا اور دین کی اتباع کرنا، دین کے تمام کاموں کو، تمام احکامات کو زندگی میں اختیار کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے ہر شخص کی، ہر مسلمان کی۔ اسی کے ساتھ ہر مسلمان کی دوسری ذمہ داری ہے کہ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو دین کی باتیں بتائیں، دوسروں کو بھلی باتوں کی طرف بلائیں، دوسروں کو برائیوں سے روکیں، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ ایک عمل نہیں کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اور پھر دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسری غلطی کر رہا ہے، دو غلطی، تو کمزوری ہے، کوتاہی ہے، کم ہمتی ہے یا ہم مصروفیات ہیں، انسان دین پر زیادہ عمل نہیں کر پاتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتانا بند کر دے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بند کر دے۔ یہ صحابہ کرام کے ذہن میں باتیں تھیں۔ جس طرح علماء بنی اسرائیل کے بارے میں، ان کے با اثر ذیشان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اس پر 52 برائیاں ان لوگوں کی ذکر کی، اس میں ایک برائی یہ ذکر کی تھی۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں بات آئی کہ پہلے ہم پوری طرح سے دین پر عمل کرنے لگیں، برائیوں سے بچنے لگیں، پھر لوگوں کو پورے دین کی طرف بلائیں گے اور برائیوں سے بچنے کی تبلیغ اور تعلیم کریں گے۔ یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ لا نأمر بالمعروف حتی نعمل به کلہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلائیں گے، بھلی باتوں کی طرف نہیں بلائیں گے، یہاں تک کہ پورے دین پر پوری طرح سے عمل نہ کرنے لگیں۔ ولا ننہى عن المنکر حتی نجتنبہ کلہ، اور ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے بھی نہیں یہاں تک کہ پوری طرح سے گناہوں سے بچنا ہم شروع کر دیں، گناہوں سے بچنے لگیں۔ جب پوری طرح سے دین پر عمل کرنے لگیں گے، پوری طرح سے گناہوں سے بچنے لگیں گے، پھر کیا کریں گے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ یہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا به کلہ، نہیں، عمل کی تو کوشش کرتے رہو، عمل نہیں کر سکتے، عمل میں کوتاہی ہوتی تو پھر دوسرا کام مت چھوڑو، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو، بھلی باتوں کی طرف بلاتے رہو۔ وَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، اگرچہ پوری طرح سے تم دین پر، دین کے احکامات پر اور نیکیوں پر، اچھائیوں پر عمل نہیں کر پاتے ہو، عمل کرنے میں تم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، پھر بھی تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو۔ آگے فرمایا وَانْهُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَإِن لَّمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو، برائیوں سے باز رہنے کی تعلیم کرتے رہو، برائیوں سے رکنے کی تبلیغ کرتے رہو، اگرچہ تم پوری طرح سے گناہوں سے اور دوسری منکرات سے نہیں بچ پاتے ہو،
ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے منکرات سے نہیں بچ پاتے ہو، پھر بھی دوسرے کو تم برائی سے روکتے رہو۔ ادھر تو ماشاءاللہ بہت اچھا دینی ماحول اس محلے میں رہتا ہے۔ جن محلوں میں فجر کی نماز میں 2 ایک نمازی رہتے ہیں، آپ دیکھیں جو روزانہ سب کو جگاتا ہے وہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور باقی لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، جیب میں پرچے رکھ کر کے گھومتے ہیں حدیث کی دوسری باتوں کی، لیکن وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ایک راز بتلایا گیا، ایک راستہ بتلایا گیا دین پر عمل کرنے کا، دین پر کھڑا ہونے کا، دین پر استقامت کا۔ یہ راستہ ہے کہ تم سے کوتاہی ہوتی ہے پھر بھی تم لوگوں کو دعوت دیتے رہو، تم کو عمل کی توفیق مل جائے گی۔ تم سے کوتاہی ہوتی ہے، منکرات سے نہیں بچ پاتے ہو، لوگوں کو بچنے کی تلقین کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، تم کم سے کم برائی سے بچ جاؤ گے۔ جو لوگ ڈی جے، ناچ گانے شادی کے موقع پر، دوسری تقریبات کے موقع پر ہوتی ہیں، ان کو منع کرتے ہیں۔ جب ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور تقریبات ہوتی ہیں، وہ گھریلو حالات سے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے گھر پہ ایک ڈی جے لا کر کے رکھ لیں، تو پھر یہ چیز، یہ عمل ان کا جو پہلے وہ کر چکے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روک چکے ہیں، وہ عمل ان کو آڑ دلاتی ہے، ایک حائل، ایک دیوار بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اتنے سالوں سے لوگوں کو ڈی جے سے روکتے رہے، گانے سے روکتے رہے، رقص اور دوسری مجلسوں تقریبات سے منع کرتے رہے، کس منہ سے ہم اس طرح ڈی جے کی برائی اپنے گھر میں لے کر کے آئیں گے؟ تو یہ دعوت کا کام، دین کی طرف بلانے کا کام انسان کو دین پر کھڑا کرتا ہے۔ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی دعوت دینا، روکنے کی دعوت دینا انسان کو برائیوں سے رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف امام صاحب، مولانا صاحب یا با اثر لوگ ہی کام کریں۔ سب کے الگ الگ مدارج ہیں، مرحلے ہیں، دائرۂ عمل ہے۔ یہ 6 نمبر کا دائرۂ عمل ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اتنا آسان، اتنا آسان، اتنا آسان اسی لیے بنایا گیا کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے فرض منصبی سے جڑے۔ ایک مسلمان تاجر ہے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، ایک مسلمان کاشتکار ہے، ایک مسلمان مزدور ہے، ایک مسلمان سیٹھ ہے اور آنر ہے، اور کوئی ذمہ دار ہے، امیر اور حاکم ہے۔ جہاں جو ہے اس مقام پر رہ کر کے دین کی دعوت کا کام کرتا تھا اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ یہ تقسیم زندگی کی شعبوں کی جو ہے، ہر میدان میں رہ کر کے لوگ دین کی طرف بلانا شروع کر دیں اس دور میں، یہ چیز 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر کے سیکھی جا سکتی ہے اور اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری، ایک دو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ علماء ہیں، ان کی دوسری ذمہ داریاں ہیں، معلمین ہیں، ان کی دوسری ذمہ داریاں ہیں، انتظامات کو سنبھالنے والے، ان کی دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ مجموعی لحاظ سے سب کی جو ذمہ داری ہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو دین کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کوئی مستثنی نہیں جو بالغ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا فالامیر الذی علی الناس راع علیہم ومسئول عنہم، تو امیر، حاکم، حکمراں بڑا ذمہ دار رعایا اور ماتحتوں پر حاکم ہے اور ان کا ذمہ دار ہے، اس سے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا کہ تم نے دینی ماحول پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی ہیں، دین سے لوگ دور ہو رہے تھے، ان کو بے دینی سے روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی ہیں، اللہ کے یہاں اس سے سوال ہوگا۔ اب ہم امیر کی طرف دیکھتے رہیں، حکام کی طرف دیکھتے رہیں، ذمہ داروں کی طرف دیکھتے رہیں، بڑوں کی طرف دیکھتے رہیں، اصحاب منبر و محراب کی طرف دیکھتے رہیں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو کام کریں گے، اللہ کے یہاں جواب دیں گے۔ عام مسلمان، والرجل راع علی اہل بیتہ ومسئول عنہم،
یہ عام مسلمان، عام مرد یہ بھی ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ تمہارے گھر میں بے دینی کا ماحول تھا، بے دینی کا اثر و نفوذ تھا، بے دینی بہت گہرائی کے ساتھ جمی ہوئی تھی، تم نے اس بے دینی کو دور کرنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ تمہارے گھر میں لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، دین سے بلانے کے لیے کیا تم نے کوششیں کی ہیں؟ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اسی طرح سے اب عورت سوچے کہ ہمارے شوہر کی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر میں مردوں کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے لوگوں کو دین پر کھڑا کرنا، اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو دین پر قائم کرنا، ان کو برائیوں سے بچانا عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهِ، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر پہ، عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، عورت اپنے شوہر کے گھر والوں میں ذمہ دار ہے، بچوں کی، ملازمین کی، ماتحتوں کی ذمہ دار ہے، اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، اور ان کی دین کی فکر کرے، ان کو بے دینی سے بچانے کی فکر کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر اس نے ذمہ داری نہیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے گھر میں بے دینی پھیل رہی تھی، بد دینی عام ہو رہی تھی، تم نے اس سلسلے میں کیا کوششیں کی۔ یہ تو ایک ذمہ داری ہو گئی، ہم ذمہ داری ادا کریں گے تو ایک فرض سے سبکدوش ہوں گے، اور اللہ کے یہاں باز و پرس سے محفوظ رہیں گے، اور جو نصرتیں آئیں گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس تعلق سے تو باتیں میں پہلے بھی بول چکا، اور ابھی تقریر شروع کرنے سے پہلے بھی بولا، اور پہلے خطبات بھی بول چکا ہوں میں۔ اگر ہم سماج میں لوگوں کو دین سے دور ہوتا دیکھیں اور برائیاں کرتا ہوا دیکھیں اور ان کو نہ منع کریں، ایک آدمی سماج میں، معاشرے میں ایک آدمی ہے، زیادہ نہیں، ایک آدمی ہے، اور ہم اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا۔ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ کسی قوم میں، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں ایک آدمی ہے جو نیک کاموں سے دور ہے، منکرات اور ناجائز کام کر رہا ہے، سارے اچھا کام کرتے ہیں، تو اللہ سے مدد وہاں آنی چاہیے، اللہ کی نصرت آنی چاہیے، سارے نیک کام کر رہے ہیں، ایک آدمی نیک کام نہیں کر رہا ہے، منکرات اور گناہ کا کام کر رہا ہے، اور سارے لوگ اس بات پر قادر ہیں کہ اس کو روکیں، سمجھائیں، اس کو دین پر لا کے کھڑا کریں، لیکن یہ سوچ کر کہ تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو دین پر کھڑے ہیں، ہم تو دین پر عمل کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے اس کو نہ روکیں، اس کو دین کی طرف نہ بلائیں، تو یہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، کن پر؟ وہ جو گناہ کرتا ہے اس پر نہیں، اس پر تو آئے گا، ان نیک لوگوں پر، صالحین پر، بااثر ذیشان لوگوں پر، جو روک سکتے تھے، اس کو دین پر کھڑا کر سکتے، سمجھا بجھا کر کے دین کی طرف لا سکتے تھے، انہوں نے اس کو دین پر لانے کے لیے کوشش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی موت سے پہلے ان پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا، اللہ کی پکڑ آ کر کے رہے گی۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی شدید وعید ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم گناہوں سے بچیں اور دوسروں کی فکر کریں۔ اگر دوسروں کی فکر نہیں کریں گے، دین پر خود عمل کرتے رہیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا اور ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ اب ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ترتیب جو بزرگوں نے بتائی ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ فتوحات کے سلسلے میں ہم جب یہ کام کریں گے تو فتوحات اللہ تعالیٰ کی کیسے آئیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، مکہ کے اندر بلاتے تھے، مدینہ کے اندر بلاتے تھے، اور چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے۔ لیکن جس کو پتہ چلتا تھا، جس نے قبول کر لیا زہے نصیب، لیکن جن کے دلوں میں کجی تھی، رنجشیں تھیں، ذاتی حسد اور رنجش کی بنیاد پر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، بغاوت پر آمادہ رہتے تھے، وہ ہنسی اور مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ استہزاء اور ہوٹنگ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ بہت بے چین ہونے لگے، اسباب کے درجے میں کہ طاقت نہیں ہمارے پاس، وسائل نہیں ہمارے پاس، اور اس طرح ہنسی و مذاق لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ کھلم کھلا آپ لوگوں کے دین کی دعوت دیجیے۔ حالات تو یہ ہیں کہ چھپ کے دعوت دو، اس میں تکلیف لوگ پہنچا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، اللہ کا اعلان آ گیا کھلم کھلا دین کی دعوت دو۔ اب کیا ہوگا؟ یہ دعوت دینا نصرت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کا ایک سمجھو کہ ایک سند دے دی کہ تم کو میں سند دے رہا ہوں، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی ہم تمہارا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، اب تم کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تکلیف پہنچانے کا منصوبہ پلان بناتے ہیں، ہم کافی ہو جائیں گے، اب تم کو ان کے منصوبوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پلان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام بلند کیجیے اور اللہ کی تکبیر بلند کیجیے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیجیے۔ یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے لیے اعلان کیا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ کوئی سازش، کوئی پلان، کوئی منصوبہ آپ کے خلاف اسلام دشمنوں کو کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حامی و ناصر اللہ ہو جائے اور دوسروں کی سازشوں کو ناکام کرنے والا اللہ ہو جائے، سازشوں سے بے فکر ہو جائیں۔ تو ضروری ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیں گے تو اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ حامی ناصر اور مددگار ہو جائے گا۔ کسی بھی فتنے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تمہاری طرف سے کھڑا ہوگا، اللہ تمہاری طرف سے زیر کرے گا، ان کی سازشوں کو ناکام کرے گا۔ کتنا بڑا اعلان ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی سند ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ اس وقت اسباب کے درجے میں بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم خواہ ادھر ادھر ہاتھ پیر ماریں، کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو مسلمان محفوظ ہیں، سکون کی سانسیں لے رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی گھروں میں رہ رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کی وجہ سے مسلمان یہاں رہ رہے ہیں اور سکون و چین کی سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو فتنے کھڑے ہو گئے، یہ جو طوفان آ رہا ہے، یہ جو سیلاب آ رہا ہے، سب کو ہم روک دیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے مددگار بن کر کے۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعلان دین کی دعوت دینا شروع کر دیے، اور پھر اور حالات بظاہر آ گئی، امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن پھر کیا ہوا، پورا اسٹیٹ، پوری ریاست مل گئی۔ تو ہمارے لیے فتوحات کا راستہ، فتوحات کا دروازہ، عزت و افتخار کا زینہ دعوت ہے۔ ہم سب اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعوت کے کام سے لگ جائیں۔ اور دعوت میں جو 6 نمبر کا کام ہے، اسی کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں۔ جب تک تبلیغی جماعت کے نظام میں مشورہ، ملاقات، تعلیم، گشت جو چیز ہوتی ہے رہیں، ہر حال میں 6 نمبر کے دائرے ہی میں رہیں، کبھی بھی 6 نمبر کے دائرے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں 6 نمبر کے علاوہ دین اور بھی ہے، کسی نے دین کا انکار نہیں کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ 6 نمبر کا کام دین کی دعوت کے لیے الف اور با اور تا ہے۔ الف اور با یعنی بالکل پری پرائمری مومنٹ ہے، یہ شروعاتی ایکٹیویٹیز ہیں یہ، لیکن پری پرائمری آپ نہیں جانتے ہو تو پھر آگے کی ورک بھی نہیں سمجھ سکتے ہو، نہیں جان سکتے ہو۔ اور پھر پری پرائمری مومنٹ کو کیا گیا تو کتنی دینی سوچ اور پیدا ہوئی، سماج کی کیسی تصویریں بدلی ہیں۔ تو یہاں صرف 6 نمبر کے دائرے میں کام کرنا، اسے نکلنا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، میں نے آدھا گھنٹہ سوچا تھا لیکن مثال میں دے دوں۔ یہاں سے شاہجہاں پور کے آگے سنیرا ایک گاؤں ہے، وہاں حاجی اسماعیل صاحب تھے، جو ضعیف بزرگ لوگ جانتے ہوں گے ان کو، ان کے لڑکے مولانا حاجی عبد الرحمن ہیں، ان کا لڑکا مفتی سہیل ہے، بچے تھے وہ اس زمانے میں، اس وقت وہاں ایک مسجد، جب روڈ سے نیچے جو ایک مسجد آتی ہے وہاں پہلے دعوت کا کام ہوتا تھا، دعوت کا کام بند ہو گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 6 نمبر کے دائرے میں کام کرنا، 6 نمبر کے دائرے سے نکل کر کے جب دعوت کی لائن میں کبھی بھی کام نہیں کرنا، دوسرا کام۔
دعوت کا کام بند ہو گیا، اختلاف کسی کو کچھ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، پھر آگے دوسری مسجد میں کام چالو ہو گیا، پھر میرٹھ کی جماعت آئی، تو جماعت میں نظام ماشاءاللہ جب وہاں رہو لگاؤ وقت بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح کام ہوتا ہے۔ انفرادی گشت کا ایک معمول ہوتا ہے، انفرادی گشت کے لیے وہاں اس مسجد کے پاس پہنچے، عاشورہ کا موسم چل رہا تھا، بہت اچھی طرح باتیں سنی لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں بھی جماعت لے کر کے آئیے، اتنی اچھی دین کی باتیں کرتے ہو آپ، ہم کو تو بہت اچھا لگا۔ تو جا کے وہاں دوسری ذمہ دار تھے حاجی اسماعیل صاحب، ان لوگوں سے انہوں نے کہا کہ یہ دعوت کے ساتھیوں کی کمزوری ہے، ان لوگوں نے اتنے اخلاق محبت سے باتیں سنی اور بلایا ہم لوگوں کو دعوت کے لیے، مسجد میں جماعت لے کر کے آئیے، تو آپ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے دعوت کا کام وہاں بند ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کرے آپ کے ذریعے دعوت کا کام لے لے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، اور دعوت کا کام زندہ ہو جائے، جائیں لیکن 6 نمبر کے دائرے میں بات کرنا، دعوت کے نظام کے دائرے میں بات کرنا۔ دعوت کے نظام میں 6 نمبر میں فضائل ہیں، مسائل نہیں ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، مسائل نہیں فضائل ہیں، وہاں مسئلے نہیں بتانا آپ کو، فضائل کی باتیں کرنی ہیں آپ کو۔ پہنچے وہاں، چونکہ جماعت نکالی گئی تھی، جماعت کا کام بند ہوا تھا، اور چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، اس کی کھڑکیاں چاروں طرف تھیں ایسے یوں لوہے کی، ایسی نہیں تھی کہ دکھائی کم پڑے۔ عورتیں بھی آ کے گھیر لیا، عورتوں نے باہر مسجد کے گھیر لیا، برآمدہ بہت بڑا سامنے، پوری مسجد فل ہو گئی کہ تبلیغی جماعت نکالی گئی تھی، پھر آئی، پھر بیان ہونے لگا، بیان ہوا، لوگوں نے سنا۔ ہمارے یو پی میں جو یہ تعزیہ وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ کاغذ کا ہوتا ہے، یہاں وہ چہرہ بناتے تھے، عورت کا چہرہ بناتے ہیں، ایک براق کہتے ہیں، تو بالکل دیکھنے میں بت لگتا ہے۔ وہ عاشورہ کا موسم تھا، بغل رکھا ہوا تھا، مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ یہ ہم لوگ مناتے ہیں براق، تعزیہ، اور گھوڑا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں، یہ کیا جائز ہے؟ بولے نہیں۔ پھر کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو مطلب کہ شرک کرنے جہنم میں جائیں گے؟ ہاں، شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ وہاں دعوت کے ساتھیوں کو سب لوگوں نے مارنا چالو کیا، اور باہر سے عورتوں نے چپل اینٹ پتھر پھینک کے مارا۔ اور وہاں جو لڑکیاں منسوب تھیں سہارنپور کی منسوب تھیں، وہ سب ماشاءاللہ دعوت کے لائن جڑے ہوئے، ان کو پتہ چلا کہ دعوت کے ساتھیوں کو مارا ہے، ٹرک والے تھے، ٹرک پہ لاد کے ان کی بہوؤں کو بیٹیوں کو لا کے طلاق دے کر کے آئیں گے، ہمارے دعوت کے ساتھیوں کو مارا۔ پھر حاجی صاحب کو پتہ چلا، بہت با اثر تھے، دیندار بھی بہت تھے، انہوں نے مانا کہ پہلے تم نے اصول کے خلاف تھے، مسئلہ بتلایا، اب یہ دوبارہ اصول کے خلاف کر، اللہ کے دین کے لیے تم دعوت دے رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے تم کو مار پڑی ہے، تو دنیا کا معاملہ، ذاتی معاملہ لے کر کے مت آؤ، خاندان کنبے اور رشتوں کو مت توڑو۔ وہ واپس کیا، انہوں نے واپس بھیجا، تو مسئلہ بتلایا تو کتنا فتنہ ہوا، فضائل کے دائرے میں کام کیا، تو جہاں سے کام بند ہوا تھا وہاں کام شروع ہو گیا۔ اب یہاں رہ کر کے دوسری بات میں کہوں گا، فضائل اور یہ 6 نمبر کا کام حضرت فرماتے ہیں کیا ہے، الف اور با اور تا ہے، اور اس کے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں، کیسی دینی سوچ پیدا ہوتی ہے، آگے اور بھی ہیں۔ اس میں حضرت نے ملفوظ میں لکھا ہے کہ لوگوں کے اندر دینی سوچ پیدا کر کے ان کو علماء سے جوڑا جائے، اور مسائل کی بات جو آئے گی وہ علماء سے سمجھا جائے، علماء بتلائیں۔ جماعت میں علماء ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو مسئلہ بتلاتے ہیں، کوئی اجنبی مسئلہ پوچھے گا نہیں بتائیں گے، وہ کہیں گے بھائی علماء سے معلوم کر لو، علماء سے رشتہ جوڑ جا کر کے۔ تو ہمیں 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر کے دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اپنے دین کے لیے، اپنے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے، اور پھر ملت کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس سے ہم دین پر جمیں گے، دین پر جماؤ آئے گا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اس کے معمول سے آپ باہر آئیں تو علماء سے رابطہ کریں، علماء سے مسئلے مسائل پوچھیں، علماء کو موقع دیں، علماء کو دعوت دیں مسئلے مسائل سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اگر مسئلے مسائل سمجھنے سمجھانے کا یہ سلسلہ نہیں چلے گا تو دین کے ڈاکو، دین کے چور جو ہوں گے وہ کھڑی فصل کو کاٹ لے جائیں گے۔ فضائل بتا کر کے، داڑھیوں میں ہاتھ لگا کر کے، کندھوں کو سہلا کر کے، ڈانٹ اور گالیاں سن کر کے، جوئے کے ٹھکانوں سے، شراب خانوں سے دعوت کے ساتھ ہی لوگوں کو لا کر کے دین پر کھڑا کرتے ہیں، اور دین کی تعلیم، نماز روزہ کی اہمیت اور عظمت ان کے دلوں میں بیٹھاتے ہیں، دین کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے کا کام علماء کا ہے، مسائل بتانا، ان سے ان کو جوڑو، ان سے ان کا رابطہ کرو، پھر علماء بھی جڑیں، علماء بھی لوگوں کو مسئلے مسائل بتلائیں، اور آپ اپنا یہ کام کیے چلے جاؤ۔ اگر یہ کام آگے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ سے فرمایا، حدیث نمبر 14 سے حدیث نمبر 17 تک یہ ہے کہ قیامت کے قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے،
فتنے پیدا ہوں گے. کوئی بھی آئے گا جیب میں پرچہ رکھے ہوگا بتائے گا یہ حدیث ہے, اور ذلوا و اذلوا, وہ خود گمراہ ہوگا اور ایسے لوگوں کو گمراہ کر دے گا جس کے دل میں دین کی عظمت پیدا ہو گئی, دین کی اہمیت پیدا ہو گئی. اب وہ حدیث بتائیں گے, کوئی مسئلہ بتائیں گے, کسی کا نام لے کر کے تو فوراً مان جائے گا. اب وہ بتانے والا کون ہے؟ رسول اللہ نے فرما دیا, بتا دیا کہ دیکھو کون بتانے والا, یہ دین کا گہرا علم رکھنے والا ہے, دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے یا نہیں ہے. اگر دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں ہے, ایسے چلتا پھرتا کوئی ہے, خبردار خبردار, وہ حدیث بیان کرے گا, رسول اللہ کا فرمان بیان کرے گا, تم ہرگز مت لینا. 17 میں امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ خبردار خبردار. محدثین نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ ہر شخص سے حدیثیں نہیں لیتے تھے, دیکھتے تھے کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے, سنت کا عامل ہے, اس سے حدیثیں لیتے تھے. اگر ہر شخص سے حدیثیں لینے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, دین سے محروم ہو جاؤ گے. فصلیں لگائیں, کھیتیاں کی اور فصلیں اگائیں, سبزہ زار اگا, فصلیں کاٹنے کا وقت آیا تو دوسرے چور پہنچ گئے. علماء سے رابطہ رہے گا, جماعت کے دائرے میں رہ کر کے 6 نمبر سے باہر نہیں نکلنا ہے. 6 نمبر کے دائرے سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت کو توڑنا چاہتے ہو, جماعت کے اصول کے خلاف کام کرنا چاہتے ہو. جماعت کے معمول سے باہر نکلیں, علماء سے رابطہ کریں, علماء سے مسئلے مسائل دلائل کی روشنی میں سمجھیں, اور ہر ارے گہرے سے نہ حدیثیں لیں نہ مسئلے معلوم کریں. یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. اب میں پھر ایک جملوں میں بولتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد دعوت کے ذریعے سے آتی ہے. ہمارا کوئی کام نہیں بن رہا ہے, روزگار کی پریشانی ہے, آپ 3 دن کا وقت لگا دیجئے, کوئی دین کی دعوت کسی کو دے دیجئے, پھر اللہ سے دعا کیجئے, دعا قبول ہو جائے گی, اللہ کی نصرت نازل ہوگی. اور دعوت کا کام کریں گے, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے, تو ہم کو کم سے کم دین پر کھڑا ہونے کا حوصلہ اور کھڑے ہونے کی توفیق اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. اور جب دعوت تبلیغی جماعت کے نظام کے تحت کام کریں تو 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں, 6 نمبر سے باہر بالکل نہ نکلنے کی کوشش کریں. اور جماعت کے نظام سے الگ جو لوگ کام کر رہے ہیں علماء, ان کا بھی ساتھ دیں, ان سے بھی مسئلے مسائل معلوم کریں, ہر ارے گہرے سے مسئلے مسائل معلوم نہ کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.